بسم اللہ الرحمن الرحیم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ایٹیکیٹس آف ایڈوائس، نصیحت کے آداب کیا ہیں؟ نصیحت اور مشورہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں شامل ہے. کبھی معاشی معاملات میں تو کبھی معاشرتی معاملات میں ہمیں ایڈوائس کی، نصیحت کی، مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہم ایز این ایڈوائزر لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور کبھی ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. یعنی ہمیں نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم دوسروں سے مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں. تو اب ایز این ایڈوائزر یا ان لوگوں میں جب میں شامل ہوں جن کو نصیحت کی جاتی ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یعنی اسلام ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کرتا ہے یا برے لوگوں میں؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جلیل القدر صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، I gave the pledge of allegiance. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. 3 کاموں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. ایک کام نماز کو قائم کروں گا، دوسرا کام زکوٰۃ ادا کروں گا، اور تیسرا کام ایڈوائس ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت کا نام ہے. تو اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، عام مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین کو خیر خواہی اور نصیحت کا نام دے دیا، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسی طریقے سے ہمارا اچھا اخلاق، ہمارا سلام کو عام کرنا، ہر چیز ہی اسلام نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر خواہی اور نصیحت کا نام دے دیا. تو ایز این ایڈوائزر جب میں لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں یا میں لوگوں سے نصیحت لے رہا ہوں، لوگوں سے مشورہ لے رہا ہوں، تو اس کے اسلام نے کچھ آداب، ایٹیکیٹس بتائے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے لوگوں کو مشورہ دینا ہے، کس طریقے سے مشورہ لینا ہے. جب میں کسی سے بات کروں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس کا وقت کون سا ہونا چاہیے، اس میں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. تو یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کے یعنی اسلام جب لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، یعنی نصیحت کرنے کے لیے ہمیں جب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ، آپ کو اجازت ہے لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو مشورہ دو، تو اس کے آداب کیا ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.